بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 146 سورۃ النساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ لفظی معنی ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے، ان یشرک، شریک ٹھہرانے کو، بھی ان کے ساتھ، ویغفر ما دون، اور بخشیں گے جو کم تر ہیں، ذالک، اس سے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہیں گے، ومن، اور جو شخص، یشرک، شریک ٹھہرائے، باللہ، اللہ کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو یقیناً وہ گمراہ ہوا گمراہی بعیدا، دور کی، ان یدعون من دونہ، نہیں پکارتے وہ اللہ سے ورے، اللہ کے علاوہ، الا اناسا، مگر عورتوں کو، وان یدعون، اور نہیں پکارتے وہ، الا شیطانا مریدا، مگر شیطان سرکش کو، لعنہ اللہ، رحمت سے دور کر دیا اس کو اللہ نے، وقال، اور کہا اس نے، لأتخذن، ضرور لوں گا میں، من عبادک، آپ کے بندوں میں سے، نصیبا مفروضا، حصہ مقرر طے شدہ، ولأضلنہم، اور ضرور گمراہ کروں گا ان کو، ولأمنینہم، اور ضرور امیدیں دلاؤں گا ان کو، ولآمرنہم، اور ضرور حکم دوں گا ان کو، فَلَيُبَتِّكُنَّ، پس ضرور کاٹیں گے وہ، آذان الانعام، کان پالتو چوپایوں کے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور حکم دوں گا ان کو، فَلَيُغَيِّرُنَّ، پس ضرور بدلیں گے وہ، خلق اللہ، اللہ کی بناوٹ کو، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو شخص بنائے گا شیطان کو، ولیًّا، دوست، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، فقد خسر خسرانا مبینا، تو یقیناً گھاٹے میں رہا وہ، خسراناً، گھاٹا، مبینہ، کھلا گھاٹا، واضح، صریح، یعیدہم، وعدہ کرتا ہے وہ ان سے، ویمنیہم، اور امیدیں دلاتا ہے وہ ان کو، وما یعیدہم، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے، شیطان الا غرورا، مگر فریب دھوکے کا، اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ولا یجدون، اور نہیں پائیں گے وہ، عنہا، اس سے، محیصاً، کوئی بھاگنے کی جگہ۔ لغت، ان یشرک، ان مصدریہ، اور فعل بتاویل مصدر ہو کر لا یغفر کا مفعول بھی ہے، ضلالا بعیدا مفعول مطلق ہے، ان یدعون، ان دونوں جگہ نافیہ ہے، لاتخذن، اور آگے سب افعال لام تاکید، بانون تاکید ثقیلہ ہیں۔ رد اشراک کا یہاں بیان ہے، ربط گزشتہ آیات سے، چوری کرنا اور دوسرے پر جھوٹی تہمت لگانا اگرچہ کبیرہ گناہ ہے مگر قابل معافی ہے، ایک شرک اور کفر ہی ناقابل معافی گناہ ہے، بس اگر وہ چور توبہ کرتا ہے تو بخشا جاتا ہے، مگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور مسلمانوں کے پاس سے بھاگا اور مشرکوں کے ساتھ جا ملا، اس لیے اب اس کی مغفرت کا احتمال ہی نہیں رہا۔ ہر گناہ قابل معافی ہے، مگر شرک اور کفر یہ ایسے گناہ ہیں جو قابل معافی نہیں۔ شرک اور کفر لازم ملزوم ہے۔ شرک کے معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا، اور کفر کے معنی ہے اللہ کے نازل کیے ہوئے دین کو نہ ماننا
یا منسوخ دین کو ماننا، بس دونوں ایک ہی قبیل سے ہیں۔ اور شرک اور کفر قابل معافی اس لیے نہیں کہ یہ از قبیل بغاوت ہیں، اور حکومت ہر گناہ معاف کرتی ہے مگر باغی کو ضرور سزا دیتی ہے۔ اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں شریک کرتا ہے یا اللہ کے نازل کیے ہوئے دین کو نہیں مانتا، اس کو ضرور سزا ملے گی، یہ سنگین گناہ ہے۔ دیگر جرائم قابل عفو ہیں مگر معافی مشیت کے تابع ہے، بس اس پر تکیہ کر کے گناہ کرنا یہ حماقت ہے۔ البتہ گناہ سرزد ہونے کے بعد مایوس نہ ہو۔ آیت مبارکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ترجمہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو تو معاف نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ گناہوں کو جس کے لیے منظور ہوگا معاف کریں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا وہ پرلے درجے کی گمراہی میں جا پڑا، یعنی اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ مشرکین کے دیوی دیوتا فرشتے اور سرکش شیاطین جو ہیں وہ انہی کے بڑے ہوتے ہیں، مشرکین کے بڑے شیاطین ہیں۔ عرب کے مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے اور ان کے پیکر نظر آنے والی صورتیں بنا رکھے، اور ان کو جلب منفعت کے لیے پوجتے تھے، کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی صرف اس لیے پرستش کرتے ہیں، اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کے نزدیک کر دیں۔ حالانکہ وہ صنف نازک میں کو گھٹیا تصور کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے وہ لوگ مشرکین۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو دن بھر اس کے چہرہ بے رونق ہوتا اور وہ دل میں کڑتا رہتا، مگر ایسی صنف کو اللہ کی اولاد ماننے سے ذرا نہیں شرماتے تھے۔ یہ ایک متضاد فکر ہے کہ عورتوں کو کمزور بھی سمجھا جائے اور ان کو خدا کا درجہ بھی دیا جائے، عجیب بات ہے۔ اور ان کے دیوتا سرکش شیاطین تھے، ان کو ضرر سے بچنے کے لیے پوجتے تھے اور ان کے بھی پیکر بنا رکھے تھے، اور ان کا باوا شیطان اکبر ہے، بس وہ در حقیقت اسی شیطان اکبر کی عبادت کرتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا۔ اس کے پجاریوں کی مغفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی پوجا کرنے والوں کی مغفرت کیسے ہو سکتے ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، مشرکین اللہ سے نیچے صرف عورتوں کو پوجتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ عورتوں کو کیوں پوجتے ہیں؟ یہی ان کی دیویاں ہیں اور وہ فرشتوں کے پیکر ہیں، اور فرشتوں کے کئی ہاتھ ہیں، مشرکین دیویوں کے بھی انہوں نے کئی ہاتھ بنائے ہوئے ہیں، بناتے تھے، اور وہ صرف سرکش شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ ان کا بڑا دیوتا ہے لعنہ اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے پھٹکار دیا۔ شیطان اکبر بنی آدم کا روز اول سے سخت دشمن اور بدخواہ ہے۔ جب شیطان اکبر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر ملعون و مردود ہوا تو اسی وقت اس نے کہا تھا کہ میں تو غارت ہو ہی چکا، مگر میں بھی، شیطان نے کہا، تیرے بندوں میں سے، بنی آدم اور جنات میں سے جتنے میرے کوٹے میں ہیں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور ان کو آرزوئیں دلاؤں گا، گناہوں کو خوبصورت اور پرکشش بنا کر پیش کروں گا، اور ان کی دلیلیں ان کو سجھاؤں گا کہ سودی نظام معیشت کی ترقی کے لیے ضروری ہے، اور مروجہ سودی نظام میں غریبوں کا استحصال نہیں بلکہ ان کو خون کی سپلائی کرنا ہے، اور پردہ عورتوں کی ترقی میں مانے ہے، اور ہر مذہب والے کو پٹی پڑھاؤں گا کہ اسی کا مذہب جو ہے وہ حق ہے، اسی پر وہ مضبوطی سے جمع رہے، اور ان سے دو کام خاص طور پر کروں گا۔ نمبر ایک، ان کو اس بات کی تعلیم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان کاٹ کر بتوں کے نام پر چھوڑیں، عربوں میں بحیرہ صاحبہ وغیرہ کا رواج تھا۔ اور اسی طرح دوسرا کام، ان کو اس بات کی بھی تعلیم دوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کو بدلیں، جانوروں کے کان کاٹنا اس کا ایک فرد ہے، اسی طرح فوطے نکال کر ہجڑا بننا، سرجری کرا کر جنس بدلنا، نس بندی کرا کر افزائش نسل کو روکنا، خود کو خوبصورت ظاہر کرنے کے لیے پلاسٹک سرجری کرانا وغیرہ، حتیٰ کہ علماء نے بدن گدوانے اور داڑھی منڈوانے کو بھی اسی ذیل میں لیا کہ جو لوگ داڑھی منڈواتے ہیں اور بدن اپنا گندواتے ہیں تو وہ بھی اسی کے اندر آتے ہیں، البتہ علاج کے طور پر کوئی آپریشن کرانا اس میں کوئی دخل نہیں۔
وہ مقصد تخلیق کو بدلنا ہی نہیں بلکہ اس کو حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح اگر جسم میں کوئی عیب ہو اس کو دور کرنے کے لیے سرجری کرانا وہ بھی اس میں داخل نہیں، کیونکہ یہ علاج ہے اور علاج جائز ہے۔ آخر میں فرمایا کہ جو شخص شیطان کے اشارے پر یہ کام کرے گا گھاٹے میں رہے گا۔ پھر تمہید لوٹا کر فرمایا کہ شیطان کے یہ سارے کے سارے وعدے جو کیے ہیں اس نے یہ محض فریب اور دھوکہ ہیں جو کبھی پورے نہیں ہوں گے، اور جو شیطان کے فریب میں آئے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے جہاں سے وہ بھاگ بھی نہیں سکے گا۔ آیات مبارکہ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور شیطان نے کہا میں آپ کے بندوں میں سے ایک معین حصہ اپنا کوٹا لے کر رہوں گا اور میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، یعنی فکر اور عقیدہ کی غلطی میں مبتلا کروں گا، اور میں ضرور انہیں آرزوئیں دلاؤں گا کہ اللہ سے مت ڈرو، وہ غفور الرحیم ہے، ہر گناہ بخش دیں گے، اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا پس وہ پالتو چپایوں کے کان کاٹیں گے، اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا پس وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے گا، کیا جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے گا اور اس کے کہنے پر چلے گا وہ شخص کھلے گھاٹے میں رہے گا۔ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے۔ یہ تمہید لوٹائی ہے کہ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور وعدہ کرنے کے بعد ان کو امیدیں بھی دلاتا ہے، اور شیطان ان سے محض دھوکہ کا وعدہ کرتا ہے۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور اس سے بھاگنے کی کوئی پھر جگہ بھی نہیں پائیں گے۔ آگے آیات مبارکہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ لفظی ترجمہ دیکھیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم، اللہ فرماتے ہیں ان قریب داخل کریں گے ہم ان کو جنات تجری، باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان میں نہریں، خالدین، رہنے والے ہیں وہ اپنا، فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ، ان باغات کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں، جنت کے اندر ہمیشہ رہنے والے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے، برحق ہے، سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون ہے زیادہ سچا اللہ سے بات کے اعتبار سے۔ لیس بامانیکم، نہیں ہے تمہاری آرزوؤں سے، اور ولا امانیجی، اور نہ آرزوؤں سے، اہل الکتاب، اہل کتاب کی، من یعمل سوءا، کیا جو شخص کرے گا کوئی بھی برائی، یجزا بھی، بدلہ دیا جائے گا وہ اس کو جو اس نے برائی کی، ولا یجد لہ، اور نہیں پائے گا وہ اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیجن، کوئی حمایتی، ولا نصیرہ، اور نہ کوئی مددگار۔ ومن یعمل، اور جو کرے گا، من الصالحات، نیک کاموں سے، من ذکر، مرد سے، او انثیٰ، یا عورت سے، وہ مؤمن، اور اس حال کے اندر وہ ایماندار ہے، مومن ہے، فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہی لوگ ہیں داخل کیے جائیں گے باغ میں، ولا یظلمون نقیرا، اور نہیں حق مارے جائیں گے وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر۔ ومن احسن، اور کون اچھا ہے، دین کے اعتبار سے، ممن اسلم، اس شخص سے جس نے تابع کر دیا، ممن اسلم، جس نے تابع کر دیا، وجہہ للہ، اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وہوا محسن، اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہے، محسن ہے، نیک کام کرنے والا، واتبع، اور پیروی کی اس نے، ملت ابراہیم، دین ابراہیم کے حنیفہ، یکسو ہونے والا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو خلیلا، دوست، خاص دوست، وللہ ما فی السماوات، اور اللہ کے لیے جو چیزیں آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض، اور جو چیزیں زمین میں ہیں، وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو قابو میں لینے والے۔ اب دیکھیں نیک مومنین سے سدا بہار باغات کا سچا وعدہ ہے۔ یہاں پہ قرآن کریم فریقین میں سے ایک کے تذکرہ کے بعد دوسرے فریق کا ذکر ضرور کرتا ہے۔ گزشتہ آیت میں جہنمیوں کا ذکر ہے،
اب ایک آیت میں اہل جنت کا بھی بیان ہے، کیا فرمایا اللہ نے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ترجمہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، قرآن کریم نیک مومنین ہی کا انجام بیان کرتا ہے، عام مومنین کا تذکرہ حدیثوں میں ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ہم ان قریب ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن میں نہریں رواں دواں ہیں، اور ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وعد اللہ حق، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ آخرت میں جھوٹی آرزوئیں کام نہیں آئیں گی، ہر برائی کی سزا اور ہر نیکی کا بدلہ ملے گا۔ دنیا میں ہر دھرم والے خود کو برحق سمجھتے ہیں اور خود کو جنت کا حقدار سمجھتے ہیں، شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھا رکھی ہے جیسا کہ گزشتہ آیات میں گزرا، مگر یہاں قرآن کریم نے صرف مسلمانوں کا اور اہل کتاب کا تذکرہ کیا، دیگر مذاہب والوں کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ ان دھرموں کے جو ثقافت اور بودھا پن جو ہے وہ نہایت واضح ہے، مگر حکم جو ہے وہ یہاں پہ وہ عام ہے۔ آج مسلمان بھی چاہے وہ کتنا ہی بد عمل ہو، یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ جنت اس کی جاگیر ہے، وہ محبوب کا امتی ہے، وہ نہیں بخشا جائے گا تو اور کون بخشا جائے گا۔ یہی حال یہود و نصارہ کا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، جنت ہمارے ہی لیے ہے اور ہمارے بڑے ہمارے گناہ بخشوا دیں گے۔ ایسا ہی کچھ ہندو اپنا وغیرہ دوسرے فرقے ہیں وہ سمجھے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم جب کہ یہ بات کہتا ہے ان جھوٹی امیدوں سے آخرت میں کام نہیں چلے گا، آخرت میں ایمان صحیح اور عمل صالح کو دیکھا جائے گا، جس کا ایمان صحیح ہے اور اس کا ذکر آگے ہے اور اس نے ایمان کے ساتھ کوئی بھی برائی کی ہے تو اس کا بدلہ اس کو ضرور دیا جائے گا، اور اللہ سے کم تر جو معبود اس نے مان رکھے ہیں وہ نہ اس کی حمایت کر سکیں گے نہ کوئی مدد کر سکیں گے، اور جس مومن نے نیک کام کیے خواہ وہ مرد ہو یا عورت وہ ضرور جنت میں جائے گا، اور وہاں رتی بھر اس کا حق نہیں مارا جائے گا۔ یہ مضمون قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا ہے، مثلا ہدایت القرآن اسی طرح جلد اول صفحہ 95 میں بھی یہ بات گزری ہے، لیسا بامانجکم ولا امانج اہل الکتاب، آگے آیت ہے، کیا اللہ فرماتے ہیں؟ ترجمہ دیکھیں کہ نہ تو تمہاری آرزوؤں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی کوئی برائی کرے گا وہ اس کا بدلہ جو ہے اس کو دیا جائے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ، اور وہ اللہ کے علاوہ اللہ سے ورے اپنے لیے نہ کوئی حمایتی پائے گا، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اور جو شخص نیک کام کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور وہ رتی بھر ظلم نہیں کیے جائیں گے، کمی نہیں کی جائے گی ان کے حساب و کتاب کے اندر۔ جو اس نے اچھے کام کیے ہوں گے اس کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا۔ ایمان معتبر نیکوکار مسلمان ہی کا ہے، جو نیک کام کرنے والا مسلمان ہے وہی ملت ابراہیم کا پیروکار ہے۔ یہود و نصارہ نے جو آرزوئیں باندھ رکھی ہیں وہ کبھی پوری نہیں ہوں گی، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی شریعت منسوخ ہو چکی۔ اب جو بنی اسماعیل کی شریعت کی پیروی کرے گا اس کا دین معتبر اور سب سے اچھا دین ہے ہی وہی، جس میں آدمی عصبیت سے ہٹ کر اپنا رخ اللہ کے دین کے تابع کر دے اور ساتھ ہی اس دین پر عمل پیرا بھی ہو۔ یہی یکسو ہونے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام خلت سے سرفراز کیا، کیا؟ اس لیے نبوت اور کتاب کو ان کی نسل میں دائر کر دیا۔ یہ نعمت ایک وقت تک بنی اسرائیل کو حاصل رہی، اب یہ نعمت بنی اسماعیل کی طرف منتقل کر دی ہے۔ پر جو شخص مسلمان ہے اور ساتھ ہی نیکوکار بھی ہے تو آخرت میں اس کی امیدیں برائیں گی، کیوں؟ اس کے سامنے آئیں گی، نیکوکار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، اعمال بھی اچھے کرتا ہے، اور یہود و نصارہ نے جو امیدیں رکھی ہیں لگا رکھی ہیں یا امیدیں باندھے بیٹھے ہیں وہ شیخ چلی والی امیدیں تو ثابت ہوں گی، ان کو اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ شیخ چلی کی امیدیں کیا؟ شیخ چلی مزدوری کرتے تھے، کسی نے ان کو گھی کا گھڑا اٹھوایا، وہ گھڑا اٹھا کر چلے اور سوچنے لگے جو مزدوری ملے گی اس سے میں انڈے لوں گا اور ان انڈوں پر مرغی بٹھاؤں گا، پھر بچے بیچ کر بکری لاؤں گا، جب ریوڑ تیار ہوگا تو شادی کروں گا، صاحبزادہ ہوگا، میں آفس میں بیٹھا ہوں گا اور لڑکا آئے گا کہے گا ابا جان چلیے امی جان کھانے کو بلا رہی ہیں، میں کہوں گا ابھی آیا،
جب سر مٹکایا تو گھڑا گر گیا۔ مالک نے ایک دور رسید کیا کہ میرا گھی گرا دے۔ شیخ چلی نے کہا آپ کا گھی گر گیا اور میرا گھر گر گیا۔ یہ شیخ چلی کی امید تھی۔ آگے آیا دیکھیں، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ کیا اللہ فرماتے ہیں اس سے بہتر کس کا دین ہوگا؟ یہ ہو سکتا ہے جس نے اپنا رخ اللہ کے تابع کر دیا اور نبی علیہ السلام پر ایمان لیا، بشرطے کہ وہ نیکوکار ہو، اچھے کام کرنے والا ہو، اچھے عمل کرنے والا ہو، اور وہ یکسو ہونے والے ابراہیم کے دین کی پیروی کرتا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خاص دوست بنایا۔ مالک کائنات وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں، وہ جسے چاہیں اپنی نعمت سے سرفراز فرمائیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور مالک کو اپنی ملکیت میں ہر طرح کا تصرف کا حق ہے، اپنی حکمت سے، اپنی رحمت سے جسے چاہے عطا فرمائے۔ اب نعمت نبوت و کتاب بنی اسماعیل کو عطا ہوئی اور ہر چیز ان کے قابو میں ہے، بس ان کی تقسیم کو مانو اور آخری پیغمبر پر ایمان لاؤ اگر آخرت میں نجات کی آرزو رکھتے ہو۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ حضرات سے، احباب سے یہی مؤدبانہ عرض ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے بعد ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ تمام تر دینی معلومات اور دروس یہیں اسی چینل سے آپ کو ملیں گے، آپ تک پہنچیں گے، اور ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے انتظار میں رہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔